سوال کرتے ہیں شاہویز صاحب دلی سے، اور شاہویز صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی پر شک ہے، وہ اکثر اپنے فون میں لاک لگا کر رکھتی ہے، اور جب بھی میں چیک کرنے کے لیے مانگتا ہوں تو لڑتی ہے، فون نہیں دکھاتی۔ مجھے یقین تو نہیں ہے کہ وہ کچھ ایسا غلط کرے گی، لیکن میری طرف زیادہ توجہ نہ دینا، میرا خیال نہ کرنا، ان سب باتوں سے مجھے کبھی کبھی شک ہوتا ہے۔ اب یہ فون جو ہے اس نے تو آج کے دور میں کئی گھر بگاڑ دیے ہیں اور بگاڑ بھی رہا ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا۔ ایسے یہ ایک نہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو شک کرتے ہیں فون کی وجہ سے۔ کبھی عورت شک کرتی ہے شوہر پر، کبھی شوہر شک کرتا ہے عورت پر۔ لیکن مفتی صاحب، شک بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ وہم ہوتا ہے کبھی کبھی، اور شک کی بنا پر کئی گھر ٹوٹ چکے ہیں، حالانکہ بات کچھ نہیں نکلتی، صرف شک ہے۔ اب سوال یہاں پر دو یہ ہیں، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، اور جو ان کا مشورہ ہے اس کے ارد گرد ہی ہے کہ ایک تو اگر فون آپ کو چیک کرنا کیوں ہے؟ اگر شک نہیں ہے تو پہلی بات، اگر بھروسہ ہے تو۔ دوسری بات کہ اگر چوری نہیں کی تو پھر ڈر کس بات کا؟ یعنی اگر آپ غلط نہیں ہیں تو فون میں لاک کیوں لگا کر رکھنا اور دکھانا کیوں نہیں؟ بات بہت اہم ہے اور بہت سینسٹیو مسئلہ ہے اس وقت سماج کا، بڑا حساس ہے یہ، اور اس وقت موبائلوں نے بڑا ہنگامہ کیا ہوا ہے، اور بڑی فائدے ہیں ان کے، لیکن چھوٹے چھوٹے نقصانات اس کے بہت بڑے ہیں۔ بات آپ نے بہت اہم کہی ہے رضوان بھائی، کہ ایک سب سے پہلے تو شک کے بارے میں یہ معرض کر دوں۔ قرآن پاک اسی سورہ حجرات میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہے، یعنی بلا وجہ کی بدگمانی ہو جاتی ہے، اور اس بدگمانی کے نتیجے میں ایک چل رہی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور صرف دو کی زندگی نہیں، لڑکی کے گھر والوں کی زندگی، پھر اس کے بھائی، اس کی نند، لڑکا لڑکے کے گھر والے، آئندہ پھر ان کی بچیوں کی شادی، ان کی بہنوں کی شادی، پھر اگر بچے ہو چکے ہیں تو بچوں کا مسئلہ، کئی نسل تک اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے بدگمانی بہت بڑی بلا ہے، اور ان سب سے ہم کو بچنا چاہیے۔ لہذا اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی بات نہیں ہے تو پھر لاک لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ میاں بیوی اگر دونوں دو جان، اگر ایک جان دو قالب ہیں، دو ڈھانچے ہیں لیکن دل دونوں کا ایک ہے، پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپس میں شیئر کرنے میں کیا حرج؟ شوہر کو بھی ضروری ہوگا کہ وہ اپنے لوگ اگر وہ مانگے تو بالکل لے لیجیے آپ۔ تو اگر واقعی دل صاف ہے تب تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ نہیں، ایسا تو بالکل اوپن رکھنا چاہیے۔ ہاں لاک ہے، لاک رکھنا ضرورت ہے، بہت سارے پاسورڈ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اگر بیوی مانگ رہی ہے تو اس کو دے دیں، یا اگر بیوی لاک رکھے لیکن شوہر اگر مانگے تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لیکن اگر دل میں کچھ کالا ہے تو ایک الگ ٹاپک ہے، اور یہ بہت بری چیزیں ہیں۔ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا بیک سائڈ سے کچھ اگر بدنیتی یا بدعمالی رہتی ہے تو اس کے نتائج بڑے غلط مرتب ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کی زندگی تو بڑی خوشحال لگتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں، دماغی سکون ملتا ہے، لیکن بالآخر زندگی بالکل تہس نہس ہو جاتی ہے، اور ایک کی نہیں اس کے ساتھ کئی نسلیں خراب ہوتی ہیں۔ اور بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایسی زندگی پھر دوسری جگہ کامیاب ہوتی ہو۔ اللہ رب العزت نے جہاں جوڑ دیا ہے، اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہے تو اس کو نبھانا ایک دوسرے کا فرض، ذمہ داری ہے، اس پہ بھی قناعت کرنی چاہیے، اس پہ بھی انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، نہ یہ کہ غلط کام کرے۔ اس لیے بدگمانی سے بھی بچنا ضروری ہے، اور انسان کو کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر انسان غلطی ہو گئی ہے تو اس کو پھر آئندہ توبہ کرے، انسان غلطی کرے اور ایسی غلطی نہ یہ کرے۔ بہت سے لوگ سادگی میں اپنی کمی کا اظہار شوہر سے کر دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت زیادہ غیر ضروری ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں پھر وہ داغ دلوں میں رہ جاتا ہے۔ اس لیے خود اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی ہو۔ شوہر ایسا کر رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ ایسا نہ کرے۔ غرض یہ ہے کہ اپنی اس زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش، اور اگر کوئی بہت زیادہ ہی آگے معاملہ بڑھ چکا ہو تو اسلام نے دونوں کا معاملہ صاف رکھا ہے کہ اگر غلطی ہو ہی چکی ہو ایسی، یا انسان رہنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر لمبا نہ کھینچیں، وہیں پہ معاملہ صاف کر لیں۔